میں نے جناب خرماب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں دو چار جملے، سب چیزیں تو نہیں دہرا سکتا، لیکن دو چار جملے ضرور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہاں جو حوض علمیہ قائم ہوا بر صغیر ہند و پاک میں، وہ سب سے پہلا حوض علمیہ انہی کے ذریعے سے یہاں پر بنا ہے، اور یہ بہت اہمیت ہے لکھنؤ کی، اس پہ لکھنؤ والوں کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ لکھنؤ والوں کا شرف ہے کہ نجف کے حوض علمیہ کے بعد دنیا میں دوسرا جو شیعوں کا حوض علمیہ قائم ہوا وہ لکھنؤ میں ہوا تھا، اور جو قم آج بہت مشہور ہے جو حوض علمیہ، وہ لکھنؤ کے تاریخی لحاظ سے دیکھ رہا ہے، بات اہمیت کی نہیں ہو رہی ہے، بات تاریخی ہو رہی ہے کہ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو حوض علمیہ قم بعد میں ہے، اور لکھنؤ کا حوضہ وہاں سے پہلے یہاں قائم ہو چکا تھا۔ اور اس زمانے میں کیونکہ شیعہ علماء موجود نہیں تھے، تو لہٰذا اکیلے تنہا جناب فرمام جو تھے وہ اس حوض علمیہ کے بانی تھے، اور انہی کے سینکڑوں کے جو شاگرد تھے اور پورے ہندوستان میں پھیلے، اور شیعت کی تبلیغ ہوئی، اور صحیح معنوں میں جو شیعہ مذہب پھیلا ہے وہ جناب فرمام کے ذریعے ہی سے پھیلا ہے، کیونکہ پہلے یہاں تقیے میں تھے سب کے سب شیعہ۔ یعنی عجیب تاریخ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے نہ سمجھے کہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہسٹری ہے، یہ تاریخ یہ ہے کہ جناب فرماب سے پہلے پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر ہند و پاک، اس زمانے میں پاکستان تو تھا نہیں، پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس زمانے میں، جیسا پورا سب ایک تھا، لاہور بھی لکھنؤ میں شامل، کراچی بھی لکھنؤ میں شامل، پشاور بھی لکھنؤ میں ہندوستان میں شامل، یہ تمام جتنے بھی شہر تھے جو آج پاکستان میں ہیں سب ہندوستان میں شامل تھے سب۔ تو اس کو بر صغیر ہند و پاک ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس زمانے میں پورے ہندوستان میں کہیں شیعہ نماز جماعت نہیں ہوتی تھی۔ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا یہ کوئی خطابت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نماز جمعہ تو دور کی بات ہے، نماز جماعت تک نہیں ہوتی تھی، اور شیعہ جو تھے وہ تقیے میں رہتے تھے، اور کوئی اسی لیے آپ پوری ہسٹری دکھا رہے، کوئی دکھا دے مجھے کہ جناب فرماب سے پہلے ہندوستان میں کوئی شیعہ مسجد بنی ہو، آپ بتائیے، پورے ہندوستان گھوم کے آ جائیے، پورا ہندوستان گھوم لیجیے آپ، یہاں تک کہ حیدرآباد چلے جائیے آپ کے، جہاں کے اوپر قلی قطب شاہ اور یہ سب کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حکومتیں تھیں، وہاں بھی جا کر دیکھ لیجیے کوئی شیعہ مسجد نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ وہاں سب امامت اہل سنت کا عالم کرتا تھا اور پیچھے شیعہ پڑھتے تھے، امام ہوتا تھا وہ اہل سنت کے ہوتے تھے، شیعہ کوئی امامت نہیں کرتا تھا، اور سب اس کے پیچھے شیعہ پڑھتے تھے نماز کے پہلے۔ سب سے پہلے جو شیعہ مسجد قائم ہوئی ہے وہ جناب فرماب کے زمانے میں آصف الدولہ کے ذریعے سے وہ مسجد قائم کی گئی ہے، تب شیعوں کی نماز جماعت شروع ہوئی ہندوستان میں۔ تقریباً 200 سوا 200 سال کی ہسٹری ہے، اور اس کے بعد پھر نماز جمعہ شروع ہوئی، اور یہ بھی عجیب چیز ہے، نماز جمعہ اس وقت نہ ایران میں ہوتی تھی نہ عراق میں ہوتی تھی، لیکن عجیب ہسٹری ہے جو بچوں کا جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جمعہ نہیں ایران میں نہیں عراق میں، بلکہ یہاں جناب فرماب نے اجتہاد کیا کہ اس زمانے میں اخباریت زیادہ تھی، اور اخباری یہ کہا کرتے تھے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، آج بھی اخباری یہی کہتے ہیں کہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، اخباری حضرات نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جو اخباری ہے جو نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، تو اخباری اس زمانے میں یہی کہتے تھے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، غیبت امام میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے کہیں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جناب فرماب نے ایک رسالہ نماز جمعہ کے اوپر تحریر کیا اجتہادی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآنی حکم ہے لہٰذا نماز جمعہ ہوگی، تو یہاں نماز جمعہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد انقلاب ایران کے بعد ایران میں جمعہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد کہیں جا کر عراق میں
نماز جمعہ قائم ہوئی ہے۔ کا مطلب ہے یہ لکھنؤ کے امتیازات ہیں جو ہمارے بچوں جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شہر کی عظمت کیا ہے، ہمارے شہر کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ان کا کیا مرتبہ تھا، ان کا کیا شرف تھا، ان کی کیا بلندی تھی، یہاں تک کہ صاحب جواہر الکلام شیخ حسن نجفی بہت بڑے مرجع تھے نجف کے، بہت بڑے عالم تھے یہاں، اور انہیں نے اپنی کتاب جواہر الکلام چھپوانے سے پہلے یہاں ہمارے خاندان اجتہاد کے جو علماء تھے ان کو بھیجی تھی۔ جناب خرما کے جو فرزند تھے جناب سلطان العلماء اور سید علی اور سید حسین، یہ جو اس کے فرزند تھے، وہاں سے اپنی کتاب بھیجی کہ جب آپ اس کتاب کی پڑھ کے تصدیق کر دیجئے گا تب میں چھپواؤں گا اس کتاب کو۔ ایک سلوات میرے اتنا بڑا عالم، اتنا زبردست عالم تھے جو صاحب جواہر الکلام، آج جو علماء ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اور انہی نے وہاں سے اپنی جواہر الکلام کتاب کتنی جلدوں میں جو تھی، 25-26 جلدوں میں تھی، اس کو یہاں بھجوایا کہ آپ اس کی تصدیق کیجئے یہاں علماء، اور ہمارے خاندان اجتہادی کے علماء تھے اس زمانے میں، کہ آپ تصدیق کیجئے اور تاکہ اس کو ہم اس کو چھپوائیں اس کو۔ اور کسی نے یہاں سے کوئی بھیج دیا خط کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے صاحب جواہر کو، یہاں سے کسی نے خط لکھا کہ میرے اس مسئلے کا جواب دے دیجئے آپ، یہ ہندوستان سے کسی نے خط بھیجا کہ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے، انہیں جواب دینے کے بجائے اس پر لکھا کہ جب ہندوستان میں سلطان العلماء اور سید العلماء جیسے علماء موجود ہیں تو سوال تو مجھ سے کیوں کر رہے ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، وہاں خود علماء موجود ہیں تو انہی سے سوال کرو، وہی تمہارے مسئلے کا جواب دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ کیا شرف اور کیا عظمت تھا یہاں کی علماء کی۔ صلوات بھیجے مولانا آواز اور یاد رکھیے اور یہیں ابھی کچھ دن پہلے علماء کا جلسہ ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہہ دیا تھا، اس سے لوگ تھوڑا سا ناراض بھی ہو گئے تھے۔ میں مولوی حضرات مجھ سے تقریباً سبھی لوگ ناراض رہتے ہیں اور مولوی تو سب سے زیادہ ناراض رہتے ہیں مجھ سے۔ میں نے وہاں یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ ایک عالم کا مجاہد ہونا ضروری ہے، ایک عالم کا مجاہد ہونا ضروری ہے، اور ایک عالم اگر مجاہد نہیں ہے تو اس کو بجائے علم کے کہ کوئی اور کاروبار ڈھونڈ لینا چاہیے، اس کو کوئی اور اپنی دکان کھول لینا چاہیے، اس کے لیے مجاہد ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ صحیح معنی میں عالم نہیں ہو سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہہ رہا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے خوف نہیں کھاتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ جب جناب خرما یہاں عراق و عراق پیدل گئے تھے، پیدل تشریف لے گئے تھے عراق پڑھنے کے لیے، پیدل تشریف لے گئے تھے وہیں سے ایران، اور کوئی زمانے میں نہ ٹرینیں تھیں نہ بسیں تھیں نہ ہوائی جہاز، کچھ نہیں تھا، 200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ پیدل گئے تھے اور پیدل ہی واپس آئے تھے وہاں سے۔ بیچ میں سمندر تھا، سمندر کی سواری تو ہوئی تھی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں زمانے میں جو عام طور سے اتنے بڑے بڑے سفر کرتی تھیں، اس میں اکثر بیچارے ڈوب جاتے تھے وہاں کے بعد۔ تو سمندری سفر کیا، پھر پیدل سب سفر کیا تھا، اور جب یہاں پر آئے ہیں تو آصف الدولہ کی حکومت تھی، آصف الدولہ یہاں کے فرما روا تھے، اور جب جمعہ کی نماز ہوئی ہے تو اس میں خطبہ جب وہ دینے لگے ہیں جناب فرما، تو ان کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کان میں آ کر کہا تھا کہ آپ خطبہ تو دے رہے ہیں مگر 2 چیزوں کا دھیان رکھیے گا، 2 چیزوں کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ ایک تو داڑھی کا ذکر نہیں کیجیے گا کیونکہ بادشاہ کی داڑھی نہیں ہے، ایک تو داڑھی کا ذکر نہیں کیجیے گا، بادشاہ کی داڑھی نہیں ہے، اور دوسرے ان کو ایک شوق ہے ہمارے بادشاہ سلامت کو، اس شوق کا کوئی تذکرہ نہیں کیجیے گا تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ بگڑ نہ جائے۔ تو جناب فرما خاموش ہے،
تو میں تو سمجھتا ہوں شاید ان کے پہلے ذہن میں نہ رہا ہو کہ میں بیان کروں گا، شاید پہلے کوئی اور موضوع رہا ہوگا ذہن میں کہ میں دوسرا موضوع اختیار کروں گا، لیکن اب جو انہوں نے منع کر دیا تو اب جو ممبر میں بیٹھے تو صرف داڑھی رکھنے کی حرمت اور صرف جو ان کو شوق تھا اس کی حرمت بیان کی انہوں نے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ نے داڑھی بھی رکھ لی اور جو اپنا شوق تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ ایک سلوات بھیجے تھا۔ ان کے بیٹے سلطان العلماء سید محمد، ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھے، میں نام مجھے یاد نہیں رہا، کوئی جو بادشاہ تھے انہوں نے کوئی فتویٰ مانگا۔ فتویٰ ایسا تھا جو خلاف اسلام تھا، جس پر جو مرضی کے خلاف تھا فتویٰ، وہ کچھ اور چاہتے تھے اور سلطان العلماء نے فتویٰ کچھ اور دیا۔ وہ کسی خاتون سے شادی وادی کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ ان کو خاتون سے محبت تھی، لیکن اس سے نکاح جائز نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سلطان العلماء اس کو جائز قرار دے دیں تاکہ ان کا نکاح اپنے جس خاتون کو وہ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس سے نکاح ہو جائے، لیکن فتویٰ دے دیا کہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا ناراض بادشاہ، اتنا ناراض کہ سپہ سالار کو حکم دے دیا، سردار فوج کو حکم دے دیا کہ ان کے گھر کو توپ سے اڑا دیا جائے، سلطان العلماء کے گھر کو توپ سے اڑا دیا جائے۔ تو اب وہ جو سپہ سالار، اس نے کچھ جواب نہیں دیا اس نے، لیکن جب صبح ہوئی تو اب عجیب منظر نظر آیا کہ ایک توپ کا رخ سلطان العلماء کے گھر کی طرف تھا اور ایک توپ کا رخ بادشاہ کے محل کی طرف تھا۔ ایک توپ کا رخ جو تھا وہ سلطان العلماء کی طرف تھا، ایک توپ کا رخ بادشاہ کے محل کی طرف۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا، یہ کیا، میں نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ جو مولانا ہیں جنہیں فتویٰ دیا ہے ان کے گھر کو اڑا دو، تم نے تو ایک توپ کا رخ میری طرف کر دیا ہے۔ تو سردار لشکر نے کہا کہ اگر دین کا بادشاہ نہیں رہے گا تو پھر دنیا کا بادشاہ بھی نہیں رہے گا۔ آج جو یہ آزاداری کے جتنے رسوم نظر آ رہے ہیں یہ سب جناب افرامابی نے ان کو انٹروڈیوس کیا ہے، ورنہ یہاں اس زمانے میں بھی شیعوں پہ جو عزاداری ہوتی تو اہل سنت کی طرح بالکل ہوتی تھی، بالکل اہل سنت کی طرح عزاداری ہوتی تھی، وہی ڈھول تاشے اور وہی سب کچھ آپ جو دیکھتے ہیں وہی سب ہوتا تھا۔ انہی نے جناب افراماب نے آ کر تمام رسوم جیسے ذوالجناح ہے یا یہ تابوت کی شکل صورت ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جناب افراماب نے ہی یہاں انٹروڈیوس کی تھی، جو روح عزاداری کے مطابق ہو، جو جانے جو عزاداری کے مزاج کے مطابق جو چیزیں ہوں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی، جو آج بھی باقی ہیں، اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے اور جہاں جہاں بھی اردو دا حضرات ہیں وہاں لکھنؤ کے انداز کی عزاداری ہوتی ہے کہ جس کو انٹروڈیوس کیا تھا جناب غفراماب علیہ الرحمٰن نے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آخری جملہ کر دوں کہ جتنے بھی خانوادے ہندوستان اور پاکستان میں علمی خانوادے ہیں، سب خانوادے نہیں، علمی خانوادے جتنے بھی ہیں، ان کے جو موری سے اعلیٰ ہیں وہ شاگرد ہیں یا جناب افراماب کے یا ان کے بیٹوں کے شاگرد۔ کوئی بھی اب دام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو بھی تصور کر لیجیے، علمی خانوادہ، یہ خیال رہے کہ خانوادہ علمی ہو، ہر خانوادہ نہیں، جو علمی خانوادے ہیں ان کے جو موری سے اعلیٰ، بنارس میں بہادر موری سے اعلیٰ وہ بھی شاگرد تھے خاندان اجتہاد کے، فیض آباد میں جو علماء ہیں ان کے موری سے اعلیٰ وہ بھی شاگرد تھے، اور ہندوستان میں جتنے بھی خانوادے علمی خانوادے ہیں ان سب کے موری سے اعلیٰ شاگرد ہیں یا جناب افراماب کے یا ان کی کسی نہ کسی بیٹے کے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اب ایک اس کی توضیح کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے
کہ جناب فرمان نے عزاداری شروع کی یہاں ہندوستان میں. یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ عزاداری شروع کی، یہ نہیں کہا عزاداری شروع کی، عزاداری تو پہلے سے تھی، عزاداری تو پہلے سے تھی اور قیامت تک رہے گی.